نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسول النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی، اللہ تعالیٰ کا بے پائے لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج ہم بحمد اللہ تعالیٰ سورہ یونس کی آیت نمبر 98 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیاۃ الدنیا ومتعناہم الی الحین۔ پھر قوم یونس علیہ السلام کے سوا کوئی اور ایسی بستی کیوں نہ ہوئی جو ایمان لائی ہو، اسے اس کے ایمان لانے نے فائدہ دیا ہو۔ جب قوم ایمان لے آئے تو ہم نے ان کو دنیاوی زندگی میں رسوائی کا عذاب دور کر دیا، ہم نے انہیں ایک مدت تک منافع سے بہرہ مند فرمایا۔ پچھلی گفتگو ہم نے نشست پہ کی تھی، وہ فرعون کے غرق ہونے کا واقعہ ہم نے بیان کیا تھا کہ اللہ کریم نے جب فرعون کو اس کے سپاہ کے سمیت غرق کیا تو آخری لمحات میں آ کر فرعون نے جو تھی وہ توبہ کی اور اللہ کی بارگاہ میں ایمان قبول کرنے کا اظہار کیا کہ میں ایمان لاتا ہوں اس رب پر جو موسیٰ کا اور ہارون کا رب ہے، مگر اللہ کریم نے اس کے ایمان کو رد کر دیا۔ اب اس کے ساتھ ہی اسی مضمون کے ختم ہوتے ہی رب کریم نے ایک ایسی قوم کا ذکر کیا، یونس علیہ السلام کی قوم کا، کہ جن پر بھی عذاب کا وعدہ ہوا مگر اللہ کریم نے ان کو معاف کر دیا۔ ان کا عذاب جو تھا رب کریم نے ٹال دیا۔ تو یہ دو طرح کی قومیں ہمارے سامنے آ گئیں۔ ایک قوم وہ کہ جن پر اللہ کا عذاب امر ہوا اور وہ انہوں نے توبہ کی مگر اللہ نے توبہ قبول نہ کی، فرعون کی۔ اور یہاں یونس علیہ السلام کی قوم، اللہ فرما رہا ہے کہ کوئی قوم ایسی نہیں ہے کہ جس کے ایمان نے اس کو فائدہ دیا ہو سوائے یونس علیہ السلام کی قوم۔ یونس علیہ السلام کو اللہ کریم نے اپنی اس قوم کی طرف بھیجا تو یہ بھی کفر اور شرک میں مبتلا تھے، بت پرستی ان میں عام تھی۔ تو یونس علیہ السلام نے ان کو ان بتوں سے مانگنے سے، ان کی پوجا کرنے سے، ان کی پرستش کرنے سے روکا اور کہا کہ ایک رب کی عبادت کیا کرو جس نے تم کو پیدا کیا، مگر وہ قوم جو تھی وہ نہ مانی۔ تو ایک روز یونس علیہ السلام نے ان کو یہ کہہ کر کہ 3 دن کی مہلت ہے تمہارے پاس، 3 دن کے بعد تم پر اللہ کا امر نازل ہو جائے گا، تم پر عذاب نازل ہو جائے گا، تو آپ اس شہر سے، اس علاقے سے نکل گئے۔ تو مختلف قسم کی تفاسیر کی کتب میں یہ آتا ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ ان پر آسمان سے کالے سیاہ رنگ کے بادل جو وہ چھا گئے، کچھ نشانیاں ایسی ظاہر ہو گئیں جن کے سبب سے جو تھا ان کو یہ احساس ہو گیا کہ یہ ہم نے یہ کیا کر دیا، ہم تو کہیں اللہ کی گرفت میں نہ آ جائیں، اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ کچھ نشانیاں ایسی انہوں نے دیکھ لیں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ ساری کی ساری قوم جو تھی یونس علیہ السلام کی، بچے بوڑھے جوان، ایک بندے کو چھوڑے بغیر جتنی قوم تھی وہ ساری کی ساری جو قوم تھی، انہوں نے اپنے سارے لباس اتار کر وہ ٹاٹ کے بنے ہوئے گٹیا قسم کے جو لباس ہوتے ہیں نا، ہلکا لباس جس کو کہہ لیں، اب ٹاٹ کے بوریا کے اس طرح کے لباس پہن لیے اور اپنے سروں کے بالوں میں خاک ڈال لی اور ندامت کا اظہار کیا اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے اور توبہ طائب شروع کر دی، اللہ سے معافی مانگنی شروع کر دی، اور زاروں قطار روتے رہے، چلاتے رہے کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم پہچان نہ سکے، ہم مان نہ سکے۔ تو جب انہوں نے یہ کام کیا کہ اجتماعی طور پر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اللہ سے معافی مانگ لی، تو اللہ کریم نے جو ان پر عذاب نازل کرنا تھا اس کو مؤخر کر دیا یا ختم کر دیا۔ تو یہ واحد قوم ہے
سابقہ نبیوں کی امتوں میں سے ایک واحد امت ہے کہ جنہوں نے اپنے گناہوں کے سبب ان پر عذاب کی بات کی گئی، مگر انہوں نے عذاب آنے سے پہلے، اب دیکھیں وہاں پر جو معاملہ فرعون کے ساتھ ہوا نا، تو وہ جب دریا دو لخت ہوا، سمندر دو لخت ہوا، تو وہ اس میں داخل ہو گئے اور اس کی ساری سپاہ غرق ہو گئی اور وہ بھی موت کے قریب جا پہنچا، تو تب اس نے ایمان قبول کیا۔ مگر یہاں معاملہ تھوڑا سا مختلف ہے کہ ان کو بھی آ کے اللہ کے عذاب نے پکڑا نہ تھا، عذاب میں یہ گرفتار نہ ہوئے تھے۔ جب یونس علیہ السلام سے نے ان کو کہا کہ تم پر عذاب آئے گا 3 دن کے بعد، تو یونس علیہ السلام وہاں سے رخصت ہو گئے، تو ان کو خیال آیا یا ان کو کسی نے کہا یا انہوں نے محسوس کیا یا کچھ علامات ہو سکتا اللہ کی نعمت دکھائی ہوں، تو یہ ساری کی ساری قوم جو تھی اللہ کے ہاں توبہ کے لیے حاضر ہو گئی، جمع ہو گئی اور اجتماعی طور پر اپنے ندامت کا اظہار کیا۔ تو اللہ کریم نے ان سے وہ جو ان پر عذاب نازل ہونا تھا وہ ان کو ختم کر دیا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ 40 دن تک جو تھے یہ توبہ کرتے رہے اللہ کی بارگاہ، صبح و شام زار و قطار روتے رہے اور 40 دن تک اللہ کی بارگاہ میں فرار کرتے، تو اللہ کریم نے ان کی جو دعا تھی اس کو پھر قبول کر لیا، ان کی توبہ کو قبول کر لیا، تو وہ عذاب جو جس کا یونس علیہ السلام نے کہا تھا اللہ کریم نے اس کو ختم کر دیا۔ تو یونس علیہ السلام چونکہ وہ اس شہر سے نکل چکے تھے، تو جب ان کو اس بات کی خبر ہوئی کہ میں نے جو بات کی تھی میری بات پر تو عذاب ان پر نہیں آیا، تو اب اگر دوبارہ میں اس قوم کی طرف گیا تو یہ تو مجھ کو جھوٹا کہیں گے، تو آپ اس خوف سے جو تھا آپ نے واپس اپنی قوم کی طرف جانے کے دوسری طرف رخ کر لیا اور ایک دریا میں سفر کر کے کسی اور طرف جانے کا ارادہ کر لیا۔ تو جب آپ دریا میں گئے تو اللہ کے حکم سے آپ دریا میں پھینک دیے گئے اور پھر ایک مچھلی کے پیٹ میں رب کریم نے آپ کو رکھا، اور پھر اللہ کے حکم سے جب اللہ کریم نے سمجھا، یونس علیہ السلام نے پھر اپنے اس جو غفلت کی، اس میں 2 طرح کی تفاسیر کی کتب میں بیان کیا جاتا ہے۔ ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ یونس علیہ السلام کو اللہ کریم نے یہ 3 دن کی جو مہلت کہی تھی، اللہ کی طرف سے ابھی امر نازل نہیں ہوا تھا، تو یونس علیہ السلام نے خود کہہ دیا قوم کو، یہ سبب تھا کہ اللہ کریم نے پھر ان کو اس کے جو عذاب ان پر آیا، جو ان کو مچھلی کے پیٹ میں رکھا، ایک سبب یہ ہو سکتا ہے، یا یہ کہ جب ان پر اللہ کریم نے عذاب کو ختم کر دیا تو یونس علیہ السلام بغیر اللہ کے اذن سے اس بستی کو چھوڑ کر جو تھا کسی دوسری طرف انہوں نے سفر کر لیا۔ پر اللہ بہتر جانتا ہے معاملہ کچھ بھی ہوا ہو، یہ اللہ جانتا ہے بہتر، یا اللہ کے نبی بہتر جانتے ہیں۔ مگر یہ کہ یونس علیہ السلام وہاں سے جب نکل گئے تو ان کو دریا میں پھینک دیا گیا، اور دریا میں پھر اللہ کریم نے ایک مچھلی کو حکم دیا کہ میرے اس نبی کو اپنے پیٹ میں محفوظ رکھ۔ تو پھر اس مچھلی نے جب تک اللہ کا اذن رہا اس کو یونس علیہ السلام کو محفوظ رکھا۔ پھر یہ ہے کہ اللہ کے حکم سے ان کو مچھلی نے خشکی پر اگل دیا، اور وہاں پھر رب کریم نے انہوں نے پھر دعا کی رب کریم کے آگے، جس کو ہم آیت کریمہ کہتے ہیں نا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ بڑی مجرد دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک، تو میرے رب تو پاک ہے اور میں ظالموں میں سے ہوں۔ تو وہاں ندامت کا اظہار کیا یونس علیہ السلام نے، اور یہ بھی نہیں پتا کہ کتنے لمبا یہ پیریڈ چلتا رہا، آپ دعا کرتے رہے اللہ کی بارگاہ میں اور یہ تسبیح کرتے رہے رب کریم کی، تو اللہ کریم نے پھر ان کو جو تھا اس خشکی پر جو تھا مچھلی کو حکم دیا اور اس نے خشکی پر ڈال دی۔ پھر اللہ کریم نے ان پر سایہ کرنے کے لیے ایک بیل نما جو پودا ہوتا ہے، جس کو کئی کتب میں یہ آیا، وہ کدو کی بیل جو ہے وہ اگائی، اور دودھ کے ساتھ جو پھر یونس علیہ السلام کی توازے کی جاتی رہی، اور پھر وہ جتنے دن وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے ان کا جسم جو تھا وہ نحیف ہو چکا تھا، تو پھر وقت کے ساتھ اللہ کریم ان کو وہاں پر ان کو طاقت عطا کی، پھر وہ پلٹ کر اپنی قوم کی طرف دوبارہ جو تھے ہو گئے۔ تو یہ واقعہ تھا جس کا اللہ کریم نے یہاں پر ذکر کیا کہ جیسے میں نے کل عرض کی تھی نا کہ جب نزاع کا وقت انسان پر آ جاتا ہے نا، کہ ایسا وقت جب انسان موت کی دہلیز پر ہوتا ہے، تو تب انسان کی جو ہے دعا وہ قبول نہیں کی جاتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں اس حدیث مبارک کو،
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندہ کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک غرغرہ نہ ہو، یعنی کہ جب بندے پر موت کا طاری ہوتا ہے نا وقت، یا اس کی روح کو نکالنے کا وقت، یا نکالی جاتی ہے، تو پھر ایک خاص قسم کی آواز جو ہے اس کے زبان اندر سے نکلتی ہے۔ کبھی آپ نے مشاہدہ کیا ہو کسی ایسے شخص کی جان نکلتے ہوئے دیکھی ہو، تو اس کی آواز بدل جاتی ہے، جیسے غراتا ہے نا بندہ، ایسے سانس کے اندر سے گرانے کی آواز آتی ہے، اس کو غرغرہ کہتے ہیں، طاری ہو جانا۔ اس لمحے سے پہلے اللہ توبہ قبول کرتا ہے، مگر جب موت کے معاملات شروع ہو جاتے ہیں، زندگی کا انتقال شروع ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر رب کریم اس حالت میں توبہ قبول نہیں کرتا۔ تو فرعون کا بھی معاملہ یہی تھا کہ فرعون پر اب موت کا معاملہ آ چکا تھا، وہ تو غرق ہو رہا تھا پانی میں، تو اس نے توبہ کی تو اللہ کریم نے توبہ اس کی قبول نہ کی، اور کہا تو ہے ہی فاسقوں میں تھا، فساد پیدا کرنے والے میں تھا۔ مگر یونس علیہ السلام کی قوم تک ابھی یہ وقت نہ آیا تھا، نزاع کا وقت، یا اس امت پر انفرادی یا اجتماعی طور پر یہ وقت نہ آیا تھا، انہوں نے توبہ کی، اللہ کریم نے، پھر وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، اس نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ تو یہ اللہ کریم نے یہاں پر دونوں باتوں کو بیان کر کے یہ فرق واضح کیا کہ ایک تو پہلی بات یہ کہ توبہ کو قبول کرنے والی جو ذات ہے وہ رب کریم کی ہے، اس کی اپنی منشا اور مرضی پر ہے کہ وہ کس کی توبہ قبول کرتا ہے اور کس کی توبہ قبول نہیں کرتا، بھلے انسان نے جتنے بھی گناہ کیے ہوں، مگر یہ خالصاً اللہ کریم کی اپنے دست قدرت میں یہ بات ہے، اس کی شان ہے کہ کس کی توبہ وہ قبول کرنا چاہتا ہے، کس کی توبہ وہ قبول نہیں کرتا۔ مگر جو قاعدہ اور قانون جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی کہ موت کے لمحات سے قبل اگر انسان توبہ کر لے تو پھر اللہ کے توبہ کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے۔ پھر غالب مکان یہ ہے کہ رب کریم اپنے غفار بھی ہے، رحیم بھی ہے، رحمان بھی ہے، ستار الذنوب بھی ہے، وہ اپنی نشانوں کے لائق جو ہے نا پھر بندہ کو معاف کر دیتا ہے اگر بندہ صدقے دل سے اللہ کے ہاں جو اپنے آپ کو پیش کر دے۔ پھر اللہ کی ارشاد فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لِآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونَ مُؤْمِنِينَ، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو ضرور سب کے سب لوگ جو زمین پر آباد ہیں ایمان لے آتے، تو کیا آپ لوگوں پر جبر کریں گے یہاں تک کہ وہ مومن ہو جائیں؟ تو اب رب کریم یہ بات کر رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر رب یہ چاہتا، کہ رب کی یہ قدرت میں بات شامل ہے، رب کا کوئی بھی کام کرنے کا جو اللہ کریم نے قرآن کریم میں فرمایا کہ جب میں ارادہ کرتا ہوں کوئی کام کرنے کا تو کہتا ہوں کن تو وہ ہو جاتا، کن فایا کن تو وہ ہو جاتا ہے، ہونے لگ جاتا ہے، ہوتا رہتا ہے، یہ اللہ کی شان ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ اگر میں چاہتا، میری یہ چاہت ہوتی کہ سارے کے سارے میں اپنے امر سے، اپنے حکم سے، اپنی قدرت سے سب ایمان کر دیتا تو میں سب کو ایمان دے دیتا، مگر اللہ کی قدرت بھی یہ نہیں ہے اور فطرت بھی یہ نہیں ہے کہ جبر کے ساتھ کسی کو مسلمان کیا جائے۔ تو کیا آپ لوگوں کو جبر کے ساتھ ایمان پر لے کے آئیں گے، جبر کے ساتھ آپ لوگوں کو مومن بنا جائیں گے، یا آپ جبر کریں گے تو لوگ مومن ہو جائیں گے؟ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ تو دین میں جو کہا جاتا ہے نا لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں جو ہے وہ جبر نہیں ہے، وہ اسی معاملے میں کہا جاتا ہے کہ آپ کا کام ہے اللہ کا پیغام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچانا، برا کام کر رہا ہے تو اس کو متنبہ کرنا، اچھائی کی تلقین کرنا، رب کریم کے پیغامات کو پہنچانا جو ہے یہ آپ کے ذمہ پہ ہے، اور ایمان اس کو نصیب کرنا، جس کو دائرہ ایمان میں داخل کرنا یا کفر پر ہی رہنے دینا، یہ فیصلہ اللہ کے اپنی دست قدرت میں ہے، یہ کسی کے اختیار میں نہیں، اور نہ ہی اللہ کریم نے کسی کو یہ اختیار دیا ہے کہ تم پکڑ کر کسی کو مسلمان کرو۔ اور آپ تاریخ اسلام میں سے کوئی ایک بھی مثال ایسی نہیں دکھا سکتے کہ کسی نے پکڑ کر کسی کو کہا ہو کہ مسلمان ہو ورنہ میں تیرا سر اتار دوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی جو جایا کرتے تھے نا جہاد کے لیے لشکر، تو وہ جو جس علاقے میں جاتے تھے ان کو پہلے 3 دن مہلت دیتے تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ یہ ہمارا پیغام ہے، یا تو دین اسلام کو قبول کر لو، حق دین یہ ہے، یا جزیہ دینا قبول کر لو، یا پھر یہ ہمارے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ مگر یہ اس کے باوجود جب وہ اگر جنگ کر کے کسی علاقے کو فتح بھی کر لیتے تھے نا تو وہاں رہنے والے جو لوگ ہوتے تھے ان کو جبرن مسلمان نہیں کیا جاتا تھا۔ یہی سبب تھی کہ جب فلسطین میں جو ابھی یروشلم ہے یہ بھی فتح کیا گیا، انہوں نے چابیاں جو تھی مسلمانوں کے حوالے کر دیں،
آج بھی وہاں پر کلیسا بھی موجود ہیں، یہودیوں کی عبادت گاہ بھی موجود ہیں، عیسائیوں کی عبادت گاہیں بھی موجود ہیں۔ اس کا سبب یہی ہے کہ اگر جبر کے ساتھ دین اسلام کو نافذ کیا گیا ہوتا تو جب کسی جگہ کو فتح کیا جاتا تو وہاں سے باقی تمام مذاہب کی عبادت گاہیں ہٹا دی جاتی، تو ایسا جبر دین میں نہیں ہے۔ اللہ کریم کہتا ہے کہ یہ جبر سے مومن کرنا ہوتا اگر کسی کو زبردستی، تو مجھے پھر کسی نبی کو بھیجنے کی بھی ضرورت نہ تھی نا جی۔ یہ جو 1,24,000 پیغمبروں کو اپنے محبوبوں کو بھیجا، وہ ستائے گئے، ان کی تکذیب کی گئی، ان کو شہید کیا گیا، اور سب سے بڑھ کر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ کریم کا محبوب کہا جاتا ہے، اپنے محبوب کو زمین پر بھیج کر لوگوں کے سامنے تانے بھی دلوائے، زخمی بھی کیا، استغفر اللہ نعوذ باللہ گالیاں بھی پڑھوائیں، بازاروں میں ان کو رسوا بھی کیا گیا ظاہری طور پر، اللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ تو یہ کرنے کی اللہ کو حاجت نہ تھی، ضرورت نہ تھی۔ اگر جبر سے کرنا ہوتا تو اللہ کہتا ہے کہ سارے ایمان والے ہو جاؤ، تو سارے ایمان والے ہو جاتے، مگر یہ نہ اللہ کی فطرت ہے، یہ اللہ ایسا چاہتا ہے، نہ اللہ کسی کو یہ حق دیتا ہے کہ جبر کے ساتھ کسی پر ایمان کو مسلط کیا جائے۔ یہی معاملہ انسان کے عقائد کا ہے۔ میں کئی بار آپ سے اس کا اظہار کر چکا اور کرتا رہوں گا کہ بھلے کوئی کسی بھی عقیدے پر ہے نا، یا ہر انسان کی ایک اپنی سوچ ہے، اپنی فکر ہے، اپنا سوچنے کا انداز ہے، اپنی چوائس ہے، اپنی ایک محبت ہے، وہ کسی کے ساتھ بھی کسی کی ہو سکتی ہے۔ آپ کسی کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کر سکتے، دائرہ اسلام میں لا تو سکتے ہیں کلمہ پڑھا کر، مگر کسی کلمہ گو کو آپ دائرہ اسلام سے خارج نہیں کر سکتے، بھلے وہ کسی کا بھی ماننے والا ہے، اس کا عقیدہ کوئی ہے، آپ کی نظر میں وہ درست ہے یا نہیں درست ہے، ٹھیک ہے نا جی، وہ جانے اور اس کا عقیدہ جانے اور اس کا خدا جانے، یہ ہمارا معاملہ نہیں ہے۔ ہم خود ساختہ ہی تھانے دار جو ہم بنے ہوئے ہیں نا، خود ساختہ تھانے دار، اللہ کریم نے کسی کو تھانے دار نہیں بنایا۔ یاد رکھیے گا، دین اسلام میں داخل کرنا یا نکالنا یہ یا اللہ کر سکتا ہے یا اللہ کا رسول کر سکتا ہے، تیسری کسی کو اللہ کریم نے اجازت دی ہی نہیں ہے۔ جس کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں گے یہ میرا ہے، وہ امت میں ہے، جس کو کہہ دیں گے یہ میرا نہیں ہے، وہ امت سے باہر ہے، بات ختم ہو گئی۔ تیسری جتنا بھی کوئی بڑا عالم ہے، فلاسفر ہے، امام ہے، متقی ہے، ولی ہے، غوث ہے، کتب ہے، ابدال ہے، جو مرضی کہہ لیں آپ، جس بھی مقام پر قائم کیوں نہ فائز ہو، یہ حق اللہ کریم نے کسی کو نہیں دیا۔ یہ حق یا اللہ کے پاس ہے یا اللہ کے رسول کے پاس، جبر نہیں کر سکتے آپ کسی کے ساتھ۔ لہٰذا میں عرض کرتا ہوں نا، آپ کے اپنے دلوں میں وسعت پیدا کریں، کھلے دلوں کے ساتھ لوگوں کو قبول کریں، جس طرح بھی کوئی اپنے معاملات کو، مذہبی معاملات کو ڈیل کرتا ہے اس کو کرنے دیں، آپ اپنے عقیدے پر قائم رہیں، اپنے عقیدے کے مطابق اپنے زندگی کے معاملات کو چلائیں، مت تان و تشنیع کریں کسی پر۔ اگر آپ اس کو کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے تو وہ آپ کو کہہ رہا ہے غلط ہے، تو فیصلہ کون کرے گا کہ ٹھیک کون ہے؟ فیصلہ تو اس ذات نے کرنا ہے نا۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں جو بھی تم میں اختلاف ہے جب میرے پاس آؤ گے تو میں سارے کلیئر کر دوں گا جی۔ تو لہٰذا اس حد تک انسان کو نہیں جانا چاہیے۔ جبر کے ساتھ کسی پر نہ دین مسلط کیا جا سکتا ہے، نہ اپنا عقیدہ مسلط کیا جا سکتا ہے۔ جب آپ ایسا معاملہ کریں گے تو زمین پر فساد پیدا ہوگا، اور اللہ کہتا ہے کہ میں فساد پیدا کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو امن اسی طرح قائم ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو سپیس دیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں۔ آپ یہاں پہ ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں، الحمدللہ، شکر اللہ کی ذات کا کہ ہمارے ہاں تو یہ اللہ کا بڑی رحمت ہے، بڑا کرم ہے کہ ہم کھڑے ہوتے ہیں ایک صف میں، رفع یدین کرنے والے بھی اور نہ کرنے والے بھی، آمین اونچی کہنے والے بھی اور نہ کہنے والے بھی۔ تو ہمارے دل میں کبھی گھٹن نہیں ہوئی اور ہونی بھی نہیں چاہیے۔ ہر بندے کا ایک اپنا عقیدہ ہے، تو لہٰذا وہ کہتے ہیں اپنے عقیدے کو چھوڑو نہ اور کسی کے عقیدے کو چھیڑو نہ، ٹھیک ہے؟ باقی فیصلہ رب کریم کی ذات نے کرنا ہے کہ آپ حق پر ہیں یا وہ حق پر ہیں۔ وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ ویجعل الرجس الی الذین لا یعقلون، اور کسی شخص کو قدرت نہیں کہ وہ بغیر اذن الہی کے ایمان لے آئے، وہ کفر کی گندگی انہی لوگوں پر ڈالتا ہے جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ اب اللہ نے اور وضاحت کر دی کہ کسی کے پاس یہ از خود قدرت نہیں ہے کہ وہ کسی کو ایمان میں داخل کر دے، بلکہ ایمان کا اذن بھی کسی کو مل جائے۔ یہ فیصلہ رب کریم کرتا ہے، اور کرتا انسان کے اپنے اعمال کے سبب سے ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ انہی لوگوں پر میں ڈالتا ہوں یہ گندگی کفر کی جو عقل سے کام نہیں لیتے،
عقل سے کام نہ لینے سے مراد کیا ہے رب کریم کی؟ کہ جب آپ ان کے سامنے کو بات کی جاتی ہے، ان کو نصیحت کی جاتی ہے، اللہ کی بات کی جاتی ہے، اللہ کے احکامات کی بات کی جاتی ہے، سزا اور جزا کی بات کی جاتی ہے، حق اور باطل کی بات کی جاتی ہے، برائی اور بلائی کی بات کی جاتی ہے، نیک اور بد کی بات کی جاتی ہے، سیدھے رستے اور غلط رستے کی بات کی جاتی ہے، تو وہ عقل کو استعمال نہیں کرتے، وہ ہٹ درم ہیں، وہ اپنی ہٹ درمی پر قائم رہتے ہیں، اپنی عقل کو استعمال کر کے سوچتے نہیں، تدبر نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے کہ یہ کہنے والا جو بات کہہ رہا ہے اس پر غور کریں اور سوچیں کہ کیا اس بات میں صداقت کہاں تک ہے یا جھوٹ کہاں تک ہے۔ تو جو بند عقل لوگ ہوتے ہیں، جو ان کی عقلوں پر پردہ پڑا ہوتا ہے، جو عقلیں بند کر لیتا ہے، کہتا ہے میں ان پر یہ بوجھ ڈالتا ہوں، کفر کی گندگی ڈالتا ہوں۔ جو تدبر کر لیتا ہے، غور کر لیتا ہے، سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، پھر اللہ کریم اس کی عقل کے دروازوں کو مزید کھول دیتا ہے۔ جو قریب آنا چاہتا ہے نا، اللہ کریم اس کے لیے اور آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، اور جو نہیں آنا چاہتا نا، رب کریم پھر اسے اپنا دامن جو رحمت کا چھڑا لیتا ہے، پھر اس کو بے یار و مددگار جو ہے بھٹکنے کے لیے، تباہ و برباد ہونے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ تو لہٰذا یہ سارے کا سارا جو ہے نظام ہے، یہ اللہ کے اپنے دست قدرت میں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دلوں کے بید جانتا ہے، اس نے ہی پیدا کیا انسان کو، وہ ہر انسان کے اندر جو ہے اس کو بھی جانتا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا کرے گا، اس لیے یہ فیصلے اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ وہ کہتا ہے میں ہی ہدایت دینے والا ہوں، میں ہی ایمان دینے والا ہوں، اور کفر بھی اگر کسی پر مسلط کرتا ہوں تو میں ہی مسلط کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ لوگ حق کو سمجھنے میں اپنی عقل استعمال نہیں کرتے۔ تو آج یہیں پر بات ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اس سے آگے اللہ نے چاہا تو کل بات کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔